Alhamdulillah, all thanks to Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے. پچھلی بار ہم نے ایک بات کی تھی، وہ بات کی تھی ہم نے اس حوالے سے کہ میں نے جو کامیابی کے اصول بتائے تھے کہ کامیابی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ کسی کی نہ سنیں. اچھا، نہ سننے کی میں نے جو ہے تشریح اس حوالے سے کی کہ بندہ بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کا شوق ہوتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے اور شوق سے کر رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو جو ہے ڈیگریڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کر رہے ہو اور تم کہاں جا رہے ہو. بہت سارے لوگ 10 باتیں والی کہانی ہوتی ہے. تو ان باتوں پر توجہ نہ دینا. 2 کان اللہ نے دیے، ایک سے سنیں اور ایک سے نکال دیں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے، یہ جو ہے وہ رشتہ داروں کی طرف سے بہت زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہی بات کہ بھائی آپ اس ذرا آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے نہیں ان باتوں پہ. اگر آپ نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا ہے، آپ نے اپنا شوق دریافت کر لیا، آپ کو اپنی منزل کا پتہ چل گیا ہے. دیکھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو اپنا آپ پتہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کے قابل ہوں، میرے اندر کس چیز کی قابلیت ہے، میں کس منزل پہ رواں دواں ہوں، میری کون سی منزل ہے. تو انسان کو اپنا کام پتہ ہونا چاہیے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں، میرے اندر کس چیز کی قابلیت ہے. پھر جب وہ اپنے آپ کو دریافت کر لے تو پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے، اور بس یہ ہے کہ منزل کی طرف بڑھ چلے. پھر اس کے بعد جب منزل کی طرف آپ بڑھ چلیں گے، منزل کی طرف جائیں گے، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، طرح طرح کی جو ہے وہ بولیں گے کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تم کیا کرو گے اس کام میں پڑھ کے. 10 باتیں. لیکن یہ آپ کا شوق اور یہ آپ کی قابلیت، آپ جس کام کے قابل ہیں، اچھے کام کے، وہ آپ کو جو ہے بہت عروج عطا کرے گی، بہت رفعتیں عطا کرے گی. آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان لوگوں کی باتوں کو آپ نے نظر انداز کر کے آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے، اور ایک دن آپ اپنی منزل کو پا جائیں گے، پھر اس کے بعد یہی وہ لوگ ہوں گے، یہی وہ رشتہ دار ہوں گے کہ جو آپ کو حوصلہ شکنی کرتے تھے، وہ آپ کی منت سماجت کر رہے ہوں گے، وہ آپ سے اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہوں گے. ان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ واقعی ہم غلط تھے. تو یہ بات کہ چیزوں کو نظر انداز کرنا، کسی کی بات پہ زیادہ دھیان نہ دینا، اپنے کام سے کام اور اپنی کام کی طرف بڑھنا. لیکن اس سے پہلے یہ چیز کہ آپ اپنے آپ کو دریافت کیجئے کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے، آپ کس کام کے اہل ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا تو جستجو کیجئے. ڈھونڈنے سے تو کہتے ہیں نا خدا مل جاتا ہے. تو انسان کو اپنا آپ کیوں نہیں ملے گا؟ انسان جس چیز کے لیے بنا ہے، جس چیز کی اس کے اندر اہلیت ہے، وہ کیوں نہیں اس کو دریافت ہوگی؟ ڈھونڈنے سے سب کچھ مل جاتا ہے. جستجو میں لگے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ سے راز و نیاز کرتے رہیے، اپنے سجدوں کو طویل کر دیجئے. مانگیے، خوب مانگیے کہ اللہ جس کام کے لیے میں بنا ہوں وہ کام مجھ پر عطا فرما دیجئے، کھول دیجئے. اور پھر جب آپ اپنے آپ کو دریافت کر لیں تو پھر نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، کسی کی نہیں سننی، بس منزل کی طرف بڑھ جانا ہے اور بس چلتے چلے جانا ہے. ایک اور بات، ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سارے اسکلز، ہنر ہم جو ہے سیکھ لیتے ہیں اور اچھی بات ہے. پھر ہم کہیں یہ بات اگر کرتے ہیں کہ یار جو ہے آپ کے پاس ایک ہنر ہونا چاہیے، اور آدمی چلو ایک چیز اپنی اسکل دریافت کر لیتا ہے کہ میرے پاس میں یہ سیکھ سکتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں. پھر وہ اس ہنر کے اوپر محنت کرتا ہوں، ہنر سیکھ لیتا ہے. تو پھر رشتہ دار جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ یہ بات کریں ہنر کے حوالے سے، تو ہاں ڈکیتی بھی تو ہنر ہے، چوری بھی تو ہنر ہے. بھائی بات یہاں پر یہ تو وہی بات ہے نا، آپ ان باتوں پر توجہ ہی نہ دیں. 10 باتیں، خاص کر جو زہریلی اور
کڑوی باتیں نکلتی ہیں رشتہ داروں کے منہ سے نکلتی ہے، تو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی. ارے بھائی چوری ڈکیتی کو آپ کہاں سے تعبیر کر رہے ہیں؟ ہم اگر جس کام کی اہلیت دریافت کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ اچھے کام کی اہلیت دریافت کرنے کی بات کر رہے ہیں، کسی اچھے کام کی قابلیت دریافت کرنے کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ یہ کیا ہے چوری بھی تو ایک ہنر ہے، ڈکیتی بھی تو ایک ہنر ہے، کسی کو قتل کر دینا، یہ بھی فضول کی باتیں ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں نا جاہلانہ کانسیپٹس، جو بیچارے تھوڑے سے آپ کہہ لیجئے مرفوع القلم معذور سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. باقی کسی کی نہیں سننی، میں آپ کو بتاؤں کسی کی نہیں سننی. اور یہ میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جس دور سے جن جگہوں سے میں گزر چکا ہوں، وہی چیز میں آپ کو بتاؤں گا. ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، کبھی آپ کو موٹیویٹ نہیں کروں گا کہ جس چیز سے اور جس راستوں سے جن منزلوں سے میں گزرا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو پہلے اپنے آپ کو دریافت کرنا، پھر اس کے بعد آپ اپنی منزل کی طرف دوڑ چلیں، بھاگ چلیں، اور اس کے بعد کسی کی نہیں سننی، 10 منہ 10 باتیں کرنے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.